نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اولاد کا تذکرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر ہم کریں تو وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس امت کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں احادیث مبارکہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس میں 3 طرح کی احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں 9 کا تذکرہ ہے، ایک حدیث میں 11 کا تذکرہ ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر 7 کا تذکرہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 7 ہے، 9 یا 11 ہیں۔ اب یہ جو عدد مختلف ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ، اور عبداللہ کے مختلف نام ہیں آگے، ان کو طیب، مطیب، طاہر، مطہر کہا جاتا تھا۔ تو یہ مختلف نام ہیں جس کی وجہ سے عدد مختلف ہو گیا، اور جس کے اوپر اتفاق ہے علماء کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے 7۔ 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اولاد ہے۔ اور اب یہاں آگے جا کر یہ جو اولاد کے بارے میں جتنے بھی پہلے کے علماء ہیں، سب نے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک نے اپنی کتاب کے اندر یہی بات ذکر کی ہے۔ لیکن ابھی بعد کے اندر کچھ لوگوں نے، جیسے جو ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، ایسے ہی واعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو تقریریں جھاڑنا شروع کر دیں، تو ان لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کو بغض تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا، اور یہ بات شروع کر دی کہ اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی ہیں وہ حضرت زینب ہیں، دوسرے نمبر پہ حضرت رقیہ ہیں، تیسرے نمبر پہ حضرت ام کلثوم ہیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی جو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اب اس کے اوپر ان کی عمر یہ کب پیدا ہوئی، اس کا بھی میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، کیونکہ اسی کے اوپر ہی آگے جا کر میں آپ کو ایک ان کا اعتراض بھی سناؤں گا جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، اور پھر اس کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا کہ عمر کتنی تھی اور ان کا اعتراض کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں پہلی، تو ان کی اولاد، ان میں سے جو پہلی اولاد ہوئی ہے وہ 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 29 سال تھی تو پہلی اولاد ہوئی، حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور حضرت قاسم جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ 2-2.5 سال کے ہو گئے تھے، بڑے سارے ہو گئے تھے، جن کے بارے میں یہاں تک بات آتی ہے کہ وہ کسی، جب کوئی سواری بیٹھی ہوتی تو وہ چھلانگ مار کے اس کے اوپر بھی چڑھ جاتے تھے، یعنی بڑے ہو گئے تھے۔ تو پھر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو پہلی اولاد 29 سال کی عمر، اللہ کے نبی کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اولاد 1.5 سال کے بعد سن 30 میلادی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی ہوئی، تو تب آپ کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی حضرت زینب، یعنی دوسری مطلب دوسری اولاد ہے لیکن بیٹی پہلی ہے، تو پہلی بیٹی حضرت زینب ہے۔ تو یہ 30 سال کی عمر جب اللہ کے نبی کی عمر تھی تب پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد 2 سال کے آگے وقفے پہ 32 سال کی عمر جب اللہ کے نبی کی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، یعنی اولاد کے اعتبار سے تیسرا نمبر ہے، وہ حضرت رقیہ ہیں۔ اور پھر 35 سال کی عمر جب ہوئی اللہ کے نبی کی، تو پھر بیٹی پیدا ہوئی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 41 سال میں ہوئی ہے، تو تب جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی کی عمر 44 سال کی ہوئی
تو 43 سال کی عمر تھی، تو تب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ تو ان میں سے بیٹیاں جو ہیں، اب ان جو یعنی ذاکر جو لوگ ہیں، جو عام مجلسوں میں جا کے تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 بیٹیاں تھیں تو پھر 3 بیٹیاں جو پہلے ہوئی ہیں وہ 6 سال میں پیدا بھی ہو گئیں، بڑی بھی ہو گئی، ان کے نکاح بھی ہو گئے، ان کی شادیاں بھی ہو گئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک ان کا اصل میں یعنی یہ ان کا اعتراض ہے، اور اس اعتراض کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیٹی یہ ایک ہے، بلکہ پہلی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو پہلے نکاح تھا اس میں سے ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 بیٹیاں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اللہ کے نبی کی حقیقی بیٹیاں یہ بھی۔ تو اب اعتراض جو انہوں نے کر دیا وہ یہ کہا کہ دیکھو 6 سال کے اندر ہی 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، بڑی ہو گئیں، جوان ہو گئیں، ان کی شادیاں ہو گئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 3 بیٹیاں ہیں ان کا نکاح ہوا تھا بچپن میں، اور ان میں سے حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو العاص کے ساتھ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وہ بھانجے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کیا گیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی، اور پھر اس میں سے 2 بچے بھی ہوئے، ایک بیٹا تھا اور ایک ان کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ آتا ہے بعد میں اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوا تھا، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی دنیا سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ آپ میری بھانجی کے ساتھ نکاح کر لینا۔ تو یہ حضرت زینب کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور دوسری جو 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح جو ہے ابو لہب کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ ہوا تھا بچپن میں، رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ اب سب سے جو بڑا مسئلہ جہاں پہ یہ لوگ خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات کو، اور لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسی بات کے اوپر کہ بھئی کیسے 3 بیٹیاں جو ہے وہ 6 سال میں پیدا ہو گئی، بڑی ہو گئی اور نکاح ہوا، یعنی شادیاں ہو گئیں۔ ایسا ہرگز شادیاں نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی سے پہلے ہی انہوں نے ان دونوں بدبختوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی، اور یہ جو طلاق ہوئی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال کو پہنچی ہوئی تھی جب طلاق ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ان کے بچپن میں نکاح کر دیے تھے۔ اور یہ ایک عام یعنی معاشرے کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بچپن میں جو ہے نکاح کیا جا سکتا ہے، شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی والد جو ہے اپنی بیٹیوں کی نکاح کرنا چاہتا ہے، ان کا رشتہ طے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب رخصتی تو ہوگی بلوغت کے بعد، لیکن اس سے پہلے نکاح کی اجازت ہے، اور اس کو قرآن پاک نے خود ذکر کیا ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر ان عورتوں کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، تو جو بالغ نہیں ہوئی ہیں ان کی عدت کا تذکرہ کرنا کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اور بچیوں کی عمر کم ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی، تو والد کو اختیار ہے کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو ایک تو قرآن سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا معاشرے میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بس اوقات لوگ اپنی بیٹیوں کے نکاح کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ نسبت کر دیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ان کا نکاح کر دیا تھا، اس وقت جو نکاح کی ترتیب تھی اس کے مطابق، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اور 3 سال تو اللہ کے نبی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ تبلیغ کریں، پھر بلکہ جب اللہ کے نبی کو 3 سال کے بعد اعلانیہ
یعنی تبلیغ کرنے کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 44 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کوہ صفا، جو صفا پہاڑ ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں بلا کے اللہ کے نبی نے سر عام سب کو دعوت دی اور تبلیغ کی۔ تو اس میں ابو لہب بھی تھا۔ تو ابو لہب نے جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، پڑھو۔ تو اس نے وہاں پر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا تھا۔ تو اس کو جب اللہ کے نبی کے اوپر غصہ آیا اور جب اس نے یہ بدبختی کی تھی تو اللہ کی طرف سے قرآن بھی نازل ہوا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، جو صورت لہب ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو وہ صورت مبارکہ بھی اسی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ابو لہب کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی اور پھر واپس جب گھر آیا تو اپنے بچوں کو کہا جاؤ اور جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو طلاق دے دی، حضرت زینب کو، حضرت رقیہ کو، حضرت ام کلثوم کو۔ اور پھر ان لوگوں نے حضرت ابو العاص کے اوپر بھی، جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا کہ تم بھی کیا کرو، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں طلاق نہیں دوں گا، اور کیونکہ انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے طلاق نہیں دی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو بیٹیاں ہیں، رقیہ اور ام کلثوم، اب ان کے بارے میں جو ذاکر جو یہ باتیں بیٹھ کے کرتے ہیں، ان کی باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ شیعہ کی جو اپنی کتابیں ہیں، جو یعنی قرآن کے بعد جن کو وہ معتبر ترین کتابیں کہتے ہیں، جیسے الکافی ہے یا حیات القلوب ہے، اس کے اندر واضح طور پر ان کے مجتہدین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے ان کو طلاق ہو گئی، اور اللہ کے نبی کی 4 بیٹیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ حوالے ان کے اپنی کتابوں سے وہ ڈھونڈ کے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ لوگ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 بیٹیوں کو مانیں تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کی ذات نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، جن کو اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حسن النورین بھی کہا جاتا ہے، تو ان کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے انہوں نے، یعنی یہ عام جو ذاکر ہیں، جو بیچارے جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ اس قسم کی باتیں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور پھر یہ جو حضرت زینب کا تو نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا، اس میں سے 2 بچے بھی ہوئے، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی، جس کا نام حضرت امامہ ہے۔ اور حضرت امامہ جو ہیں یہ وہ ابو العاص کی بیٹی ہیں، حضرت زینب کی بڑی بیٹی، کہ جن کا بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر 6 اولادیں بھی ہیں اس میں سے، اور یعنی 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ 3 بیٹے کون کون سے؟ حسن و حسین اور محسن، اور محسن چونکہ بچپن میں فوت ہو گئے تو اس لیے ان کا زیادہ تذکرہ میں نہیں ملتا ہے، اور 3 بیٹیاں تھیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کے نام کیا رکھے ہوئے تھے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہنوں سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام کے اوپر رکھے ہوئے تھے، یہ ان کی محبت تھی ان کے ساتھ۔ تو پھر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ آپ پریشان نہ ہونا، اگر میں دنیا سے چلی جاتی ہوں تو میرے بعد تم میری بانجی سے نکاح کر لینا، حضرت امامہ سے، کہ آپ کو بیوی کی محبت ملے گی اور میرے بچوں کو ایک ماں کی حقیقی محبت ملے گی۔ تو چنانچہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ سے نکاح کیا اور ان میں سے آگے بچے بھی ہوئے، اور انہی میں سے ایک حضرت علی الاوسط ہیں، جن کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ جب میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ آل رسول کو شہید کیا جا رہا تھا تو ان میں سے ان کا تذکرہ بھی ہے، اور حضرت علی الاوسط جو ہے یہ حضرت امامہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ تو بہرحال یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد میں سے حضرت رقیہ ہیں دوسرے نمبر پر، ان کا نکاح پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا جب ان کی عمر 15 سال تھی۔ پھر اتنے میں ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، اور یہ پہلی ہجرت تھی۔ اور پھر دوسری ہجرت جو ہے مدینہ المنورہ کی طرف کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو جوڑا یعنی میاں اور بیوی جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ عثمان اور میری بیٹی۔ تو انہوں نے ہجرت کی اور پھر سمندری سفر تھا، چونکہ کشتیوں کے ذریعے سے سفر کیا گیا اور وہاں کی جو آب و ہوا تھی وہ نامناسب تھی، پھر سفر کیا گئے، پھر واپس آئے، پھر مدینہ کی طرف گئے تو ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور حضرت فاطمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلی گئی۔ اور انہی میں سے 2 بیٹے بھی ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹا تھا جن کا نام عبداللہ ہے، اور ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم نواسوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان میں سے 3 یعنی حسن و حسین اور محسن 3 یہ ہو گئے، اور 3 بیٹیاں حضرت فاطمہ کی زینب، رقیہ اور ام کلثوم، یہ 6۔ اور پھر اب اوپر چلے جائیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور پھر اس سے اوپر ہم چلے جائیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے، ایک بیٹا اور حضرت امامہ ایک بیٹی۔ یہ ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 نواسے بنتے ہیں۔ تو یوں چونکہ جو باقی نواسے ہیں ان کا زیادہ تذکرہ اس لیے نہیں ملتا کہ ان میں سے کچھ فوت ہو گئے تھے، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ان کی اولادیں ہوئیں تو ان کا تذکرہ اس لیے ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ تو پہلی جو بیوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں وہ ہیں حضرت رقیہ، اور حضرت رقیہ کا پھر انتقال ہوا 2 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، وہ دنیا سے چلی گئیں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دی۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 سال کی ہیں تب یہ پیدا ہوئیں، پھر ان کی عمر 15 سال کو جب پہنچی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی تو ان حضرات کا بھی نکاح ہوا، اور پھر آگے ان کی اولادیں چلی ہیں۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ بھی ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی یعنی اس سے ترغیب ملتی ہے کہ اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کرنی چاہیے۔ اب 15 سال کی عمر تو حضرت فاطمہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال ہے، کچھ زیادہ عمر بھی نہیں ہے۔ اور اب عام طور پہ جو رواج چل پڑا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عمریں 30 سال تک لے کے چلے جاتے ہیں، بیٹے بھی 35 سال کے ہو گئے، اور ابھی تو اور زیادہ جو ہے بری حالت ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں فکر بھی نہیں کرتے، بلکہ اگر باپ نے پیسہ کمایا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے ابھی بیٹا جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہوا، یعنی وہ یہ سوچ رہا ہوتا کہ ابھی میرا بیٹا خود کوئی جاب کرے گا یا کوئی بزنس کرے گا، خود پیسے کمائے گا، گھر بنائے گا، گاڑیاں خریدے گا، پھر جا کے وہ اس کی جیب میں پیسہ ہوگا تو شادی کرے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تو تم کیا کرو، نکاح کرو، یہ اس کے ذریعے سے تمہاری آنکھوں میں حیا آئے گا، یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اپنی اولاد کی شادی بھی جلدی کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی اولاد کی شادیاں بھی جلدی کی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ اولاد ہے کہ جو ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، اور آج تک وہی نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے آگے بھی چل رہی ہے، اور ہمارے لیے وہ باعث برکت بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ تھا، اور جن لوگوں نے حضرت ایک اور اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے جو بیٹے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے، اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن کو ہدیے کے طور پہ بھیجا گیا تھا، یعنی ان کو باندھی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے بھیجا تھا کہ یہ میری طرف سے
اللہ کے نبی کی خدمت میں باندھی پیش کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور ان میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو 2.5 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا، حضرت ابراہیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بڑی محبت تھی، اور پھر یہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ جب دنیا سے گئے تو اس دن جو ہے سورج کو گرنے لگا تھا، تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید سورج بھی غمگین ہو گیا ابراہیم کی موت پر، کیونکہ اللہ کے نبی بڑے غمگین تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آنسو ہیں، ہم اندر سے تو غمگین ہیں لیکن اللہ کی رضا کے اوپر راضی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ کسی شخص کی موت کے اوپر جو ہے وہ سورج گرا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب چاہے اللہ سورج کو روشنی دے اور جب چاہے اس کی روشنی کو چھین لے، جب اللہ چاہے چاند کو روشنی دے، جب چاہے اس کو بے نور کر دے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اولاد ہے، اور جو لوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں وہ بے بنیاد ان کے اعتراضات ہیں، یعنی ان کا جو حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق